بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سامعین کرام، آئیے آج ایک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کردہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہم سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض طلب کیا۔ جس کے پاس قرض طلب کیا گیا، قرض مانگنے والے سے اس نے کہا، ٹھیک ہے میں تم کو قرضہ دیتا ہوں مگر کوئی گواہ لے آؤ۔ تو قرض مانگنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی گواہی کے طور پر کافی ہے، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ تو قرض دینے والے نے کہا، ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ کی گواہی قبول کرتا ہوں۔ ایسا کرو کہ آپ کسی آدمی کو ضامن بنا کر لے آؤ، ضمانت جو دے سکتا ہو کہ اگر تم قرضہ ادا نہیں کر سکو تو اس سے میں مانگ سکوں۔ تو قرض مانگنے والے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کو ضامن بھی بناتا ہوں، کفیل بناتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا، ٹھیک ہے میں تم کو قرضہ دیتا ہوں۔ تو وہ 1000 دینار پورا قرضہ لے کر اپنے کام سے سمندری سفر پہ نکل کر چلا گیا۔ قرضہ لوٹانے کی ایک مدت طے تھی، تو وہ مدت جب واپس یعنی کہ قرضہ لوٹانے کی مدت جب آ گئی تو یہ بندہ سمندر کے دوسرے پار تھا، قرضہ لینے والا۔ اس نے چونکہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا تھا، تو اسے اس بات کا پورا احساس تھا کہ میں جس اللہ کو گواہ ٹھہرایا ہوں اور جسے ضامن بنایا ہوں اس کے سامنے میری پوچھ ہوگی اگر میں نے کوتاہی کی۔ تو اس لیے وہ پورے 1000 دینار لے کر سمندر کے پاس چلا آیا تھا کہ کوئی بھی کشتی اسے اگر دوسرے پار پہنچانے والی مل جائے تو پہلی فرصت میں اس کشتی پر بیٹھ کر جائے اور وقت پر قرضہ ادا کر دے۔ مگر وہ انتظار ہی کرتا رہا، کوئی کشتی ساحل پر اسے نظر نہیں آئی، کوئی اسے دوسرے پار پہنچانے والی تدبیر، کوئی بھی سبیل، کوئی بھی راستہ اس کو دکھائی نہیں دیا۔ تو آخر اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور لکڑی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے اندر سے اس نے کھوکھلا کر دیا، اندر سے اس کا مغز نکال کر اس میں پورے 1000 دینار بھر دیا اور ایک چٹھی بھی اس کے اندر اس نے رکھ دی اس آدمی کے نام جس سے کہ اس نے قرضہ لیا ہوا تھا، اور پھر اسے جیسے اس کے لیے مناسب تھا اسے اچھی طرح سے پیک کر کے اسے سمندر کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا بھی کی کہ اے اللہ وہ بندہ تیرے حوالے سے مجھے قرضہ دیا تھا اور تو جانتا ہے کہ میں بھی بالکل وقت پر قرضہ اس کا لوٹانا چاہ رہا تھا، مگر اس وقت جو مجبوری آ گئی ہے کہ کوئی کشتی مجھے اس پار پہنچانے والی نہیں مل رہی ہے، تو میں تجھ پر بھروسہ کر کے یہ سمندر میں ڈال رہا ہوں کہ تو کسی طرح اس بندے تک اس کی یہ امانت پہنچا دے۔ وہ اپنا یہ کام کر کے خاموش نہیں بیٹھا بلکہ برابر کشتی کا انتظار کرتے رہتا ہے، روزانہ ساحل پر آ کر مزید 1000 دینار ساتھ میں لے کر۔ مگر اس دوسرے پار قرضہ دینے والا جب اس کا وقت آ گیا تھا قرضہ لوٹانے کا
تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ وہ ساحل سمندر پر آئے اور دیکھے کہ اس کا قرضہ لوٹانے والا بندہ آ رہا ہے کیا۔ وہ بندہ انتظار کرتے کرتے شام تک کوئی کشتی نہیں آتی ہے تو وہ واپس لوٹنا چاہتا ہے اپنے گھر، کہ اتنے میں وہی لکڑی کا وہ ٹکڑا جو اس پار ڈالا گیا تھا، اس پار اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا، اور اس بندے کی نگاہ اس لکڑی کے ٹکڑے پر پڑتی ہے۔ تو وہ واپس لوٹتے ہوئے یہ سوچ کر کہ شاید کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آیا، شاید کل آ جائے، پرسوں آ جائے، وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا لیتا ہے کہ چلو کم سے کم یہ میں لے کر جاتا ہوں کہ گھر میں چولہا جلانے کے کام تو آ جائے گا۔ گھر پہنچ کر اس لکڑی کے ٹکڑے کو وہ کلہاڑی کے ذریعے چیرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے 1000 کا قرضہ، اور اس میں سے چٹی بھی نکلتی ہے، اور وہ اطمینان کے ساتھ اسے نکال لیتا ہے۔ اور ادھر قرضہ جس نے لیا ہوا تھا ابھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں وہ چیز واقعی اس کے ہاتھ لگی یا کہیں ضائع نہ ہو گئی ہو، تو فوری طور پر جو پہلی کشتی اسے ملتی ہے اس پار سے اس پار آنے کے لیے اس میں سوار ہو کر اس پار اترتا ہے، اور جس نے قرضہ دیا ہوا تھا اس کے گھر پہنچتا ہے، اور پہنچ کر سب سے پہلے معذرت کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس وقت پر آنا چاہ رہا تھا مگر میرے ساتھ ایسی مجبوری ہو گئی کہ کوئی کشتی مجھے نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اتنی تاخیر سے آپ کے پاس پہنچا، یہ لیجئے آپ کی امانت 1000 دینار اس کو لوٹاتا ہے۔ قرضہ دینے والا بندہ کہتا ہے کہ کیا تم نے کوئی چیز میرے نام اس سے پہلے بھیجی؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی کشتی ملی نہیں، اور میں پہلی کشتی جو ملی اسی میں ابھی ابھی آ رہا ہوں، تو میں نے آپ کے لیے کوئی چیز بھیجی نہیں، وہ یہ نہیں کہتا ہے، بس اتنا کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس ابھی ابھی اس کشتی میں بیٹھ کر آ رہا ہوں، تو یہ آپ کے حوالے کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو قرضہ دینے والا بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، تم نے جس اللہ پر بھروسہ کر کے میرے نام خط لکھ کر جو امانت سمندر کے حوالے کر دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے صحیح سالم میرے ہاتھ لگا دیا اور وہ امانت مجھے مل گئی، اور یہ 1000 دینار تم اپنی جو چیز ہے لے کر جاؤ، یہ کہہ کر اس کو وہ لوٹا دیتا ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ یقیناً یہ واقعہ اپنے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں اور سبق اپنے اندر رکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی اس قدر محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ قرضہ مانگنے کے لیے بھی محتاج ہو جاتا ہے، کسی اور سے قرضہ بھی مانگنے کی نوبت آتی ہے۔ یہ خود ہمارے آقا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ اوروں سے قرضہ لیے ہیں۔ قرضہ لینا یقیناً انسان کی ضرورت پر اچھی بات ہے، لے سکتا ہے، جائز کام ہے، لیکن بلا ضرورت اسراف اور فضول خرچی کے لیے قرضہ لینا یہ بہت بری بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ آپ کی زندگی میں بھی قرضہ لینے کی نوبت آئی، آپ اپنے صحابہ سے بلکہ خود یہودیوں سے بھی آپ نے قرضہ لیا تھا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے قرضے کے بوجھ سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، قرضے کا بوجھ کہیں مجھ پر بڑھ نہ جائے، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو جہاں قرضہ مانگنا جائز بتایا گیا ہے ضرورت پڑنے پر، تو اسی کی مناسبت سے قرضہ دینے پر بھی بہت زیادہ ابھارا گیا ہے۔ قرضہ دینے والے کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو بندہ کوئی ایک مقدار، سمجھ لیجئے 1000 روپیہ 2000 روپیہ ایسی کوئی مقدار، اگر کسی یعنی کہ یہ مقدار اگر کبھی 2 آدمیوں کو قرضہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے گویا برابر ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی کو 1000 روپیہ قرضہ دیا، پھر واپس بھی لے لیا، پھر ایک اور ضرورت مند آیا قرضہ مانگا تو اس کو بھی دیا اور وہ واپس بھی لے لیا، تو قرضے کی رقم اس کے ہاتھ واپس بھی لوٹ جاتی ہے۔ مگر آپ نے بتایا کہ 2 مرتبہ جب ایک مقدار کسی کو قرضہ میں دیتا ہے تو وہ گویا اتنی مقدار اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اپنی شریعت میں بہت زیادہ ایسے کام جو انسانیت کے کام آنے والے ہوں تو ان کاموں پر ہم کو ابھارا گیا ہے۔ حسن اخلاق پر اس کو اس کو حسن اخلاق سے تعبیر کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام ہو اور تقوی کے کام ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ کوئی بندہ اگر کسی انسان کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ ضرور دور کرے گا۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ برابر اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں ابھارا گیا۔ تو قرضہ دینا گویا کہ لوگوں کے تکلیف کو دور کرنے اور ان کی پریشانی میں کام آنے کے باب میں سے ہے۔ تو اسی لیے ہماری اپنی شریعت نے بھی اس پر ہمیں کافی ابھارا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمیں قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث میں باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ قرضہ دینا کتنا اچھا کام ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرضہ لینے کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ ہر کسی سے وہ قرضہ لیتے رہتے ہیں، اور جب کسی آدمی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ قرضہ صرف مانگتا ہے، لیتا ہے، کبھی لوٹاتا نہیں، تو ایسے آدمی کو قرضہ دینے سے یقیناً آدمی بچے گا، پرہیز کرے گا۔ تو اسے اگر قرضہ نہ دیا جائے اور اس کے اگر ہم کام نہ آئیں تو ہم پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ واقعی جو آدمی ضرورت مند ہے، اس پر کوئی ایسی آفت آئی ہے، ایسی مصیبت میں پھنسا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے قرضے کی مانگنے کی نوبت آئی، وہ قرضہ مانگتا ہے اور اس کا ارادہ بھی بالکل دینے کا ہوتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی بھی کرتے ہیں۔ قرضے کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس واقعے سے پہلا سبق ہمیں قرضہ لینا دینا، اس کے جواز کی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت اچھی باتیں، بہت یعنی کہ بہترین سبق ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتے ہیں جو آگے ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرضہ لینے والے سے بھی زیادہ قرضہ دینے اور لوگوں کے کام آنے والا اللہ تعالیٰ بنائے۔ لوگوں کی ضرورت پر، لوگوں کی مجبوری اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اسی کی دعا کرنی ہے، اور قرضہ جہاں تک ہو سکے قرضے کے بوجھ سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔